السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم والہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے، اور قرآن کریم میں اس کا اعلان بھی فرمایا ہے، قد افلح المؤمنون، کہ تمام کے تمام ایمان والے کامیاب ہیں۔ لیکن آگے چند آیتوں کے اندر ایمان والوں کی صفات کو بیان کیا ہے کہ کون ایمان والے ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو تمام بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، شرم و حیا کے پیکر ہیں۔ ان صفات کی وجہ سے فرمایا کہ وہ مومن کامیاب ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑی بات جو ارشاد فرمائی ہے مومنین کی صفات میں، وہ یہ ہے کہ وہ بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ زندگی بہت قیمتی ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیش کی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس زندگی کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے، لیکن آخرت کی زندگی کے مقابلے میں یہ زندگی کا وقت بہت تھوڑا ہے۔ یہ زندگی کا وقت بہت تھوڑا ہے۔ پچھلے زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت ہوتی تھیں۔ قرآن کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بتائی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ نوح علیہ السلام کو ہم نے ان کے قوم کی طرف بھیجا، اور وہ 950 برس تک ان کو دعوت دیتے رہے اور اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ تو اس زمانے میں بڑی لمبی لمبی عمریں ہوتی تھیں۔ آج کے زمانے میں قیامت سے قریب عمریں چھوٹی ہو گئی، زندگی بہت کم ہو گئی۔ آخرت کی زندگی کو بنانے کے مقابلے میں یہ زندگی بہت تھوڑی ہے۔ اسی لیے مومنین کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کہ ایک تو زندگی ہی بہت قیمتی ہے اور بہت مختصر ہے۔ اس مختصر اور قیمتی زندگی کے لمحات کو اگر بیکار کاموں میں ضائع کر دیا تو پھر آخرت کو بنانے کے لیے بچے گا ہی کیا۔ اس لیے ایک طرف اعلان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تمام لوگوں کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی زندگی کا سانس
ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو اللہ کی عبادت اور بندگی کے علاوہ گزارتے. ایک ایک لمحہ اللہ کی بندگی، عبادت اور اس کی فرما برداری کے مطابق گزرنا تھا. لیکن ضروریات بھی اللہ نے لگائی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ضروریات کون پوری کرے گا اس کا بھی اعلان فرما دیا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ دنیا میں جتنی جاندار مخلوق ہے سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، اور وہ سب کو روزی دے رہا ہے. دنیا میں انسان کے علاوہ نامعلوم کتنی مخلوقات ہیں. سمندر میں بڑی بڑی مخلوقات ہیں، مچھلیاں ہیں، ہواؤں میں پرندے ہیں، جنگل میں درندے اور جانور ہیں، چوپائے ہیں، اور انسان کے مقابلے میں ان کی خوراک بہت زیادہ ہے. ہم واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے مخلوق کی دعوت کرنی چاہیے، مہینوں کھانا تیار کرایا. جب یقین ہو گیا کہ یہ ساری مخلوق کو کافی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ بھیجیے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مچھلی سمندر سے نکلی اور سارا کا سارا کھانا ایک لقمے میں کھا گئی. اور پھر دوبارہ جب منہ کھولا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سارا تو کھانا ایک لقمے میں کھا گئی، پھر دوبارہ منہ کھول رہا ہے. تو وہ مچھلی کہنے لگی میرا رب تو مجھے ایسے 3 لقمے روز کھلاتا ہے، آپ نے میری دعوت کر کے مجھے بھوکا رکھ دیا. کتنوں کو اللہ روزی دے رہا ہے اور بغیر کام کاج کے دے رہا ہے. کسی کی کوئی دکان نہیں، کاروبار نہیں، کسی کا کوئی دھندا نہیں، کسی کی کوئی فیکٹری نہیں، کسی کا کوئی ایسا ذریعہ معاش نہیں جو انسانوں کے ہیں. اللہ ہر مخلوق کو روزی دے رہا ہے. جب وہ یہ تمام مخلوق کو بغیر کسی سبب کے روزی دیتا ہے تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کو روزی کیوں نہیں دے گا؟ تو ساتھ ساتھ ہمارا کام بتایا کہ ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. رہا مسئلہ تمہاری روزی روٹی کا، وہ ہماری ذمہ ہے. کتنی بڑی چوک ہوئی ہے ہم سے کہ جو کام ہمارے ذمہ تھا وہ تو ہم نے چھوڑ دیا، اور جو کام اللہ نے خود اپنے ذمہ لیا تھا ہم اس کے فکر میں لگ گئے. روزی کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے ذمہ رکھی تھی، ہم اس کے فکر میں لگ گئے، اور جو کام ہمارے ذمہ کیا تھا اللہ کی عبادت میں، اس کی بندگی میں، اس کی فرما برداری میں، اس کے حکم کو پورا کرنے میں مشغول لینا، اسے ہم نے چھوڑ دیا. تو عرض میں نے کیا کہ زندگی کے لمحات بہت قیمتی ہیں، زندگی بہت قیمتی ہے، اور جو زندگی کا وقت گزر گیا وہ دوبارہ ملنے والا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ چوک ہو گئی اور آدمی کا کوئی دن ضائع ہو گیا تو چلو وہ دوبارہ مل جائے گا، بلکہ جو رات گزر گئی وہ زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گی. جو دن گزر گیا وہ زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گا، وہ چلا گیا. یہ الگ بات ہے کہ وہ فرما برداری میں گزرا یا نافرمانی میں گزرا، وہ کام میں لگا کر گزارا یا بیکار و فضول باتوں میں گزارا. اگر آدمی نے کام میں لگا کر گزارا تو کامیاب ہے، اور اگر فضول اور بیکار چیزوں میں گزارا ہے تو پھر آدمی کو افسوس ہوگا. حدیث میں آتا ہے جنت میں جانے کے بعد میں آدمی کو کسی چیز کا قلق اور افسوس نہیں ہوگا سوائے ان لمحات کے اور ان گھڑیوں کے، ان اوقات کے جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئے ہوں گے. ان پر افسوس ہوگا کہ ہائے میں نے اپنی زندگی کا وقت کہاں ضائع کر دیا. اگر اس میں کوئی نیک کام کر لیتا یا نیکیاں کر لیتا تو آج وہ کام آتی. لیکن وہاں کا افسوس آدمی کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی بہت قیمتی دی ہے اور ہم اس سے بہت زیادہ غافل ہیں. زندگی کے اوقات آدمی کے کام میں بہت کم استعمال ہوتے ہیں.
زیادہ تر آدمی کے اوقات یا تو غفلت میں گزرتے ہیں یا لایانی میں گزرتے ہیں. یہ بہت بڑی کوتاہی کی بات ہے. آدمی آرام میں گزار دیتا ہے. 24 گھنٹے میں سے بہت سارے اوقات تو ایسے ہیں جو آرام میں، جو غفلت کا وقت ہوتا ہے اس میں گزر جاتے ہیں. کچھ وقت آدمی کام کرتا ہے اور اس کے بعد جو وقت بچتا ہے اس کو لایانی اور فضول کاموں میں ضائع کر دیتا ہے. حالانکہ ایمان والوں کی صفت ہے کہ وہ بیکار باتوں سے اور بیکار کاموں سے اپنی زندگی کو بچاتے ہیں، اپنے اوقات کو بچاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اپنے اوقات کو یا اپنے زندگی کے قیمتی لمحات کو بیکار کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں، ان کی نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. بھیگے ہوئے بالوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے. حدیث میں مثال دی کہ ایک آدمی کو اپنے بال کٹوانے ہیں تو بھیگے ہوئے بال گیلے کر کے اس طرح سے منڈے جاتے ہیں کہ جس طرح بھیگے ہوئے بالوں کو اس طرح بہت جلدی صاف کر دیتا ہے. فرمایا اس طرح بیکار اور فضول چیزیں، فضول کام، فضول باتیں آدمی کی نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہیں. جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اس سوکھی لکڑی کو بالکل جلا کر ختم کر دیتی ہے، کوئلہ بنا دیتی ہے. فرمایا اس طرح نیکیاں فضول باتوں سے ختم ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں. اس لیے ہمیں کام بتائے ہیں. ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اچھے کاموں میں لگیں، بھلے کاموں میں لگیں، کسی کے ساتھ بھلائی کریں. ماں باپ ہیں تو ان کی خدمت کریں، اولاد ہے تو ان کی اچھی تربیت کریں. کاروبار میں ہیں تو کاروبار کو حلال و جائز طریقے سے کریں، حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ کریں. کیا جائز ہے، کیا ناجائز، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. مزدور ہیں تو مزدوری کو ایمانداری کے ساتھ کریں. کہیں ایسا نہ ہو، ہمیں ہر ایک کو جو جس کام میں ہیں اس کو اس کام کا طریقہ بتایا ہے. مزدور کو بتایا تمہیں مزدوری ایسے کرنی ہے، تاجر کو بتایا تمہیں تجارت اس طرح کرنی ہے. التاجر الصدوق الامین، اللہ کے نبی نے فرمایا سچا امانت دار تاجر قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا. فرمایا سچائی اور امانت داری. نہ آدمی اپنی تجارت میں جھوٹ بولے اور نہ اپنی تجارت میں کسی کو دھوکہ دے، غلط مال کو اچھا مال بتا دے، یہ دھوکہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بازار میں تشریف لے گئے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول تھا. نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نبی جب اچھے کاموں کا حکم کرتے ہیں تو ان اچھے کاموں کا حکم کرنے کے بعد اس کی نگرانی بھی کرتے ہیں کہ جو بتایا تھا وہ صحیح ہوا بھی یا نہیں ہوا. جیسے ایک آدمی کو نماز بتائی آپ نے اور یوں فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. تو ایک آدمی کو آپ نے دیکھا کہ اس نے آ کر مسجد میں نماز پڑھی تو آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف پڑھی تھی. تو جب وہ آدمی آیا تو آپ نے اسے واپس کر دیا کہ جاؤ، واپس جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 دفعہ آپ نے اس آدمی کو لوٹایا. پھر اس آدمی نے کہا کہ میں تو اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا. تو پھر آپ نے اس کی اصلاح کری، نماز بتائی کہ دیکھو اس طرح پڑھتے ہیں نماز. تو آپ نے اگر کوئی عمل سکھایا ہے تو اس کی نگرانی بھی فرمائی. آپ نے کاروبار کا صحیح طریقہ بتایا تو آپ نے نگرانی فرمائی. آپ بازار تشریف لے گئے، آپ ایک غلے کی دکان پر گئے جہاں اناج بک رہا تھا، دیکھا کہ بہت اچھا اناج ہے. آپ کے ہاتھ میں کمچی اور چھڑی تھی، آپ نے اناج کی بوری میں اس کمچی کو نیچے کیا اور نیچے کا اناج اوپر اور اوپر کا نیچے کیا. دیکھا کہ نیچے اناج بھیگا ہوا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اوپر تو سوکھا اور نیچے گیلا. کہنے لگا اللہ کے نبی بارش ہوئی تھی، اناج گیلا ہو گیا تو میں نے سوکھا اناج اوپر ڈال دیا کہ گیلے کو دیکھ کر تو کون خریدے گا، سوکھا ہوا دیکھ کر تو پھر لوگ خرید لیں گے. آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو لوگوں کو دھوکہ دے اس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے. آپ نے اصلاح فرمائی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا
کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام عمل بتاتے تھے کہ کس کو کیا کرنا ہے، اور پھر اس کی نگرانی بھی فرماتے تھے کہ جیسا بتایا ہے ویسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو ہر ایک کو کام بتایا، مزدور کو کام بتایا کہ اس کو ایمانداری کے ساتھ مزدوری کرنی ہے، اپنے مالک کی مال میں خیانت نہیں کرنی ہے۔ اگر مزدوری کرنی تو مزدور ایسے تیار ہوئے تھے کہ وہ خیانت نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جنگل میں ایک مزدور کو دیکھا جو بکریاں چرا رہا ہے، اس کا امتحان لیا کہ ایک بکری ہمیں بیچ دو، اس کو کاٹیں گے، پکائیں گے، گوشت بنائیں گے، ہم بھی کھائیں گے، تمہیں بھی کھلائیں گے، اور بکری کی قیمت الگ مل جائے گی۔ وہ کہنے لگا نہیں، بکری میری نہیں ہے، میں تو نوکر ہوں، میں تو بکریاں چراتا ہوں، اور جو مزدوری ہے وہ مجھے مل جاتی ہے، بکریوں کا مالک تو دوسرا ہے۔ حضرت ابن عمر نے پھر امتحان لیا اس کا کہ کہہ دینا مالک سے کہ بھیڑیا کھا گیا ایک بکری، اور جنگل میں بھیڑیے بکریوں کو پکڑتے بھی رہتے ہیں۔ لیکن اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے جائیں گے؟ دنیا میں تو مالک کو کہہ دوں گا، لیکن قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو ہر ایک کو کام سکھایا، مزدور کو مزدوری کیسے کرنی ہے، تاجر کو تجارت کیسے کرنی ہے، نمازی کو نماز کیسے پڑھنی ہے، مالدار کو زکوٰۃ کیسے دینی ہے، جو اللہ کے گھر کا حج کرنے اللہ کے گھر جا رہے ہیں ان کو حج کیسے کرنا ہے۔ ایک ایک عمل زندگی کا آپ نے ایسا بتایا کہ زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو، زندگی کا کوئی وقت ضائع نہ ہو، اس لیے کہ زندگی کا وقت بڑا قیمتی ہے، دوبارہ ملنے والی نہیں ہے زندگی، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ چنانچہ قیامت میں اللہ کے بندے جو نافرمانیوں کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کر کے گئے ہوں گے اور اپنے اوقات کو ضائع کیا ہوگا، وہ آخرت میں اللہ کا عذاب اور پکڑ دیکھ کر یہ کہیں گے ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب اب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، وسمعنا اور سب کچھ سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، آپ ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیں، ہمیں یقین آ گیا، اب نیک عمل کر کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما دیں گے اب تمہیں واپس دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ جس طرح بکری کے تھنوں سے دودھ نکل کر واپس ان تھنوں میں نہیں جا سکتا، اس طرح ایک آدمی دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا، وقت ختم ہو گیا۔ اب تو جو کر کے آئے ہو اس کی جزا ملے گی جو اچھا کیا ہے، اور اگر برا کیا ہے تو اس کی سزا ملے گی۔ آدمی حسرت اور افسوس سے ہاتھ ملتا ہوا رہ جائے گا کہ ہائے میں نے اپنی زندگی کا وقت کیوں ضائع کر دیا۔ اس لیے کہ وہاں سب کچھ دیکھنے کے بعد اگر دنیا میں آنے کی اور نیک اعمال کی تمنا کی تو کیا کی؟ اس لیے کہ ہمارا تو ایمان ہے، اور ایمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر بغیر دیکھے یقین مانے۔ الذین یؤمنون بالغیب، قرآن کریم میں پہلے سپارے میں ہی اللہ نے بات فرمائی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ جنت نہیں دیکھی، جنت کو یقین کرتے ہیں، جنت یقینی ہے۔ جہنم نہیں دیکھی، جہنم کو یقینی سمجھتے ہیں۔ اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کو اپنا خالق اور مالک سمجھتے ہیں۔ آخرت کی ہر چیز پر بن دیکھے یقین کرتے ہیں۔ فرمایا اس کا نام ایمان بالغیب ہے، اور یہی اللہ کیا معتبر ہے۔ دیکھنے کے بعد اگر کچھ کیا تو وہ کوئی معتبر نہیں ہے، وہ معتبر نہیں۔ ہارون رشید کا واقعہ بہت مشہور ہے، بیگم زبیدہ کے ساتھ ٹہلنے جا رہے تھے، راستے کے اندر ایک مجذوب اللہ والے نیک آدمی جن کو لوگ بالکل نا سمجھ کم سمجھتے تھے، حضرت بہلول، وہ مٹی میں گھر بنا رہے تھے۔ ہارون رشید نے کہا، سلام کیا پہلے اور کہا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہ جی گھر بنا رہا ہوں۔ یہ بچوں کی طرح گھر بنا رہے ہو؟ کہاں گھر بنا رہے ہو؟ کہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ کہ بیچو گے؟ کہ ہاں بیچیں گے۔ کہ کتنے کا ہے؟ کہنے لگے کہ 1 درہم کا۔ کہ بہت اچھی بات ہے۔ آگے بڑھ گئے، وہ مذاق سمجھے، آگے بڑھ گئے۔ پیچھے ان کی بیوی بیگم زبیدہ آئیں،
انہوں نے بھی وہی سوال کیا سلام کے بعد کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہ جی گھر بنا رہا ہوں۔ کہاں گھر بنا رہے ہو؟ کہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں، جو خریدے گا اس کو جنت میں گھر ملے گا۔ انہوں نے کہا اچھا کتنے کا ہے؟ کہ 1 درہم کا۔ انہوں نے کہا لو 1 درہم دو۔ خادم سے کہا، خادم نے 1 درہم دے دیا۔ بہلول نے اس گھر پر مٹی میں بنا رہے تھے، نام سے بیگم زبیدہ کا نام لکھ دیا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ رات کو دونوں سوئے۔ ہارون رشید نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی، جنتی جنت میں جا رہے ہیں، ہارون رشید بھی جا رہے۔ ایک بہت خوبصورت محل دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا زبیدہ۔ کہنے لگے یہ تو میری بیوی کا ہے۔ داخل ہونے لگے تو منع کر دیا کہ تمہارا نہیں ہے، جو تمہاری بیوی کا ہے، اور یہاں جس کا ہوتا ہے وہی داخل ہوگا، دوسرا داخل نہیں ہوگا۔ کہ بھئی میرا کہاں ہے؟ کہ بہلول گھر فروخت کر رہے تھے تو تم نے نہیں خریدا، وہ تو تمہاری بیگم نے خریدا تھا۔ اسی کے اندر آنکھ کھل گئی اور انتظار میں رہے کہ اب اگلے دن پھر جاؤں گا، اور جانے کے بعد آج گھر ضرور خریدنا ہے۔ دیکھا تو بہلول پھر اسی طرح گھر بنا رہے تھے۔ کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ کہ بیچو گے؟ کہ ہاں بالکل بیچیں گے۔ کہ کتنے کا ہے؟ کہ 1,00,000 درہم کا ہے۔ ہارون رشید تعجب میں پڑ گئے کہ کل تو ایسا ہی گھر 1 درہم میں دے رہے تھے، آج 1,00,000 میں۔ کہنے لگے کل بن دیکھے سودا تھا، آج دیکھنے کے بعد کا معاملہ ہے۔ کل کا سودا بن دیکھے تھا، اس لیے قیمت۔ تو ہمارا تو سارا معاملہ یقین پر ہے، اور فائدہ اللہ کے احکامات سے اسی کو زیادہ ہوتا ہے جو یقین کرے۔ تو عرض میں نے کیا کہ اللہ نے ہمیں کام بتائے ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں کام بتائے ہیں۔ زندگی کا کوئی لمحہ ضائع کرنے کے لیے نہیں کہا۔ صبح اٹھ کر کیا کرنا ہے، دوپہر کو کیا کرنا ہے، صبح شام کو کیا کرنا ہے، رات کیسے گزرنی ہے، دن کیسے گزرنا ہے۔ ان کاموں کو چھوڑ کر اگر کوئی آدمی بیکار باتوں میں، بیکار چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے تو اس سے زیادہ ناسمجھ کوئی نہیں۔ ہمارے تو بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ اگر کوئی بیکار کاموں میں لگتا تھا تو وہ اپنی خدمت میں اس کو رکھنا ہی پسند نہیں کرتے تھے۔ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت مرزا جان جاں رحمۃ اللہ علیہ، بہت اللہ والے آدمی تھے۔ ان کی خدمت میں لوگ آتے تھے، علم سیکھتے تھے، بیعت ہوتے تھے، ان کی خدمت میں رہتے تھے، اصلاح اور تربیت کے لیے آتے تھے۔ تو بہت دور سے ان کی شہرت سن کر 2 نوجوان جو ہے وہ بلخ سے، بغداد سے چل کر آئے علم حاصل کرنے کے لیے۔ دہلی پہنچے، جس مسجد کے اندر ان کا قیام تھا اس مسجد میں پہنچے، پہچانتے تو نہیں تھے۔ آ کر مسجد میں وضو کرنے کے لیے حوض پر بیٹھے۔ دونوں نے آپس میں بات شروع کری۔ ایک کہنے لگا کہ اپنے ہاں بلخ کی مسجد کا حوض بڑا ہے، تو دوسرا کہنے لگا نہیں، یہ جو مسجد ہے نا اس کا حوض بڑا ہے۔ اب وہ کہنے لگا نہیں تمہارا اندازہ غلط ہے، بلکہ وہاں کا حوض بڑا ہے۔ یہ کہتے ہیں میرا حوض یہاں کا حوض بڑا ہے، وہ کہتے ہیں وہاں کا حوض بڑا ہے۔ اتنے میں وضو پورا ہو گیا۔ مرزا جانے جا رحمۃ اللہ علیہ ان کی باتوں کو سن رہے تھے۔ انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد پوچھا مرزا جانے جہاں کون ہیں؟ پتہ چلا وہاں حجرے میں موجود ہیں، تشریف چلے گئے۔ سلام کیا، بیٹھے۔ پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہ فلاں جگہ سے آئے۔ کیسے آئے ہیں؟ کہ جی علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کی صحبت میں رہیں گے، آپ کی خدمت میں رہیں گے، علم حاصل کریں گے۔ کہنے لگے بہت اچھی بات ہے۔ کہنے لگے کہ یہ فیصلہ ہوا یا نہیں ہوا کہ یہاں کا حوض بڑا ہے یا بلخ کا حوض بڑا ہے؟ تو ایک دم سے ان کو ہوا کہ یہ کیا، حضرت کو کیسے پتہ لگ گیا؟ ہماری گفتگو جو وضو کرتے میں ہو رہی تھی حضرت کو پتہ لگ گیا۔ کہنے لگے اس کا فیصلہ ہوا یا نہیں ہوا کہ وہاں کا حوض بڑا ہے یہاں کا حوض بڑا ہے؟ تو ایسا کرو کہ پہلے وہاں جاؤ اور وہاں جا کر وہاں کا حوض ناپ کر آؤ، اور پھر یہاں کا حوض ناپنا، پھر فیصلہ کرنا کہ وہاں کا بڑا ہے یہاں کا بڑا ہے، اس کے بعد علم حاصل کرنا۔ پہلے اس کا فیصلہ تو کر لو کہ کہاں کا حوض بڑا ہے۔
وہ بہت شرمندہ کے ہیں۔ کہنے لگے جو لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اور فضول باتوں میں لگ رہے ہیں وہ کیا علم حاصل کریں گے؟ ایسا لگتا ہے کہ تمہارا شوق اور تمہارا جذبہ بیکار باتوں میں لگنے کا ہے، علم حاصل تم سچے طالب علم بن کر نہیں آئے ہو۔ اگر سچے طالب علم بن کر آتے تو تم کبھی بھی اس گفتگو میں نہیں لگتے کہ یہاں کا حوض بڑا ہے یا وہاں کا حوض بڑا ہے۔ اگر وہاں کا حوض بڑا ہے اور یہاں کا چھوٹا ہوا تو تمہیں کیا فائدہ، اور اگر یہاں کا بڑا ہوا وہاں کا چھوٹا ہوا تو تمہیں کیا فائدہ؟ اس میں نہ تمہاری دنیا کا کوئی فائدہ نہ دین کا کوئی فائدہ۔ تو لغو اور بیکار بات کہتے ہی اس کو ہیں جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ بڑی عبرت کی بات ہے، ہم لوگوں کے بہت سارے اوقات ایسے کاموں میں گزرتے ہیں۔ میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے کام تو ایسے گزرتے ہیں۔ ایک صاحب کا فون آیا میرے پاس، کہنے لگے مفتی صاحب ایک بات بتائیں، بحث ہو رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ میں نے کہا ٹھیک ہے بتا دوں گا، لیکن یہ تو بتاؤ ذرا دعا قنوت یاد ہے؟ تو فون بند کر دیا۔ یعنی وتر میں پڑھی جانے والی دعا قنوت جس کا پڑھنا روزانہ عشاء کی نماز کے بعد واجب ہے، وہ تو یاد نہیں ہے، اس کی فکر نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کی عمر کی فکر ہے، نہ قبر کے سوالوں میں یہ سوال ہے، نہ قیامت کے سوالوں میں یہ سوال ہے کہ اللہ کے ہم پوچھ ہوگی کہ آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی، کم تھی یا زیادہ تھی، جتنی۔ تو بیکار باتوں میں لگنا جس سے نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ، فرمایا یہ مومنین کی صفت نہیں ہے۔ مومنین کی صفت تو یہ ہے الذین هم عن اللغو معرضون، وہ ہر بیکار بات سے اور ہر بیکار کام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس میں کرنے کے کام بتائے گئے ہیں، لہذا کرنے کے کاموں میں لگنا ہے اور جو نہیں کرنے کے کام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر